ایک دفعہ سارے مومنین مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی معذرت بھی ایک دفعہ میں سب جو ہے اسپیکرز ان سے کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ ذرا نیا فارمیٹ ہے، ہمارے لیے بھی ایک نیا ہی ہے کہ اس میں ذرا وہ کنجسٹ کر کے پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر میں آخر میں قبلہ سے جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں کہ ان کا ٹائم جو ہے وہ شاید سکویز ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم موجود ہیں، مومنین بھی موجود ہیں۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں، ٹائم کم ہے تو میں ان کا تعارف زیادہ لمبا نہیں کرتا، ورنہ 5-6 منٹ تو میرے اس میں ہی لگ جائیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بانی امام آرگنائزیشن کے اور چیئرمین اور ہمارے اس علاقے پورے کے جو ہیں وہ استاد قبلہ و کعبہ سید نجم الحسن نقوی صاحب سے، کہ وہ آ کر تھوڑا سا خطاب فرمائیں اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے ایمان کو تازہ فرمائیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، آپ سب کو عید غدیر کی برکتیں مبارک ہوں۔ خیر مبارک قبلہ، آپ کو بھی مبارک ہوں۔ بلکہ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سب توجہ فرمائیں۔ عید غدیر کے اسرار کی انشاءاللہ معرفت ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ یہ عید معمولی نہیں ہے، اس عید کو عید اللہ الاکبر، اللہ کی عظیم ترین عید کہا گیا ہے۔ واہ۔ اور یہ معمولی عید نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے۔ دیکھیں قرآن کریم میں یا ایہا النبی بھی آیا ہے، یا ایہا الرسول بھی آیا ہے، اور پیغمبر اکرم کے اوصاف کے ساتھ بھی اللہ نے پکارا ہے، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یاسین والقرآن الحکیم، اسی طرح بہت سارے القابات۔ لیکن یا ایہا النبی یہ تھوڑا سا اور زاویہ ہے خدا کے خطاب کا، یا ایہا الرسول بالکل ہی مختلف ہے۔ قرآن کریم میں یا ایہا الرسول 2 مرتبہ آیا ہے، اور اگر دونوں مرتبہ کی اگر آیتوں کو آپ دیکھیں گے تو مطلب بہت قریب ہے دونوں آیتوں کا جو اللہ بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک جگہ اور یا ایہا الرسول جب خدا فرما رہا ہے تو آپ کے رسالت کے عہدے کو خدا نے مد نظر رکھا ہے، یعنی بحیثیت رسول خطاب کیا ہے۔ رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس عہدے کے ساتھ خطاب کر رہا ہے، یہ رسالت 1,24,000 انبیاء سے بالاتر ہے، ان کی رسالتوں، ان کی نبوتوں سے بالاتر ہے یہ رسالت۔ بے شک بے شک۔ یہ ختم رسالت ہے، یہ ختم نبوت ہے۔ اس کے بعد نہ نبی نے آنا ہے، نہ کوئی نئی رسالت نے آنا ہے۔ بے شک قبلہ، بے شک۔ لہٰذا جب اللہ فرما رہا ہے یا ایہا الرسول، تو یہ قابل توجہ ہے، یہ خطاب پوری رسالت کے عنوان سے ہے۔ یہ خطاب 1,24,000 انبیاء کے مشن سے مربوط ہے۔ 2 جگہ خطاب ہے، ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے رسول وہ لوگ جو کفر کرنے میں جلدی کرتے ہیں ان سے محزون نہیں ہونا، ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو ارشاد فرمایا اے میرا رسول پہنچا دو، اور جب اللہ کے نبی نے یہ میسج پہنچا دیا تو جو دوبارہ جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے وہ 4 بنیادی پوائنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے،
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह किबला। ये दोनों बातें आपस में बहुत लिंक्ड हैं। एक जगह खिताब फरमाया, ए रसूल, वो लोग जो कुफ्र करने में जल्दी करते हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ जब ऐलान फरमा दिया तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि आज काफिर मायूस हो गए। एक बात तो ये है। दूसरा ये कि जो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक, ऐ मेरा रसूल वो पहुंचा दो जो तेरे रब की जानिब से आया है। तो सवाल यह है कि आज तक क्या पैगंबर ने अल्लाह के अम्र को इबलाग नहीं किया? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह किबला, सुभान अल्लाह। सारी रिसालत तो अल्लाह के नबी ने इबलाग की, सारे अहकाम तो इबलाग किए। आया मुमकिन है कि पैगंबर की तरफ कोई अम्र आए और पैगंबर बहसियत खातमुल अंबिया उस पैगाम की तबलीग न करें? ये मुमकिन ही नहीं है। जब ये मुमकिन ही नहीं है तो अब अगले मरहले में जो खुद कुरान की आयत बयान कर रही है कि पैगंबर अकरम सारी रिसालत का मैसेज पहुंचा चुके थे। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। ऐ मेरा रसूल, ये अम्र अगर नहीं पहुंचाया तो गोया आपने रिसालत का अम्र ही नहीं पहुंचाया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आयत खुद बता रही है कि रिसालत का अम्र पहुंच चुका था। हज के अवामिर मनासिक पहुंच चुके हैं, ज़कात का हुक्म पैगंबर ने तबलीग कर दिया, नमाज पैगंबर अकरम ने तबलीग कर दी, कुल्लुहुम कुरान की तालीमात पैगंबर अकरम ने उम्मत तक, इंसानों तक पहुंचा दी। इसका मतलब है रिसालत, गोया रिसालत का मैसेज ही नहीं पहुंचाया तो अब ये अम्र बराबर हो गया पूरी रिसालत के। वाह सुभान अल्लाह किबला, अगर सुभान ये अल्लाह। अम्र नहीं पहुंचाया तो गोया सारी रिसालत ही का काम जो है वो अधूरा रह गया। सारी रिसालत से मुराद वही 1,24,000 अंबिया की रिसालत है। मेरा रसूल ये पहुंचा दीजिए, अगर नहीं पहुंचाया तो गोया कार्य रिसालत ही अंजाम नहीं दिया। आप इस अम्र के वजन का अंदाजा लगा सकते हैं, आप इसकी संगीनी का अंदाजा लगा सकते हैं, आप इस अम्र की अजमत का अंदाजा लगा सकते हैं। खुद सुभान अल्लाह। आयत बयान कर रही है कि ये अम्र बराबर है इसके कि अगर ये नहीं पहुंचा तो गोया रिसालत ही नहीं पहुंची। और ये बात भी मालूम हो चुकी थी कि इस आयत में जो बात आ रही है, मैं अर्ज कर रहा हूं कि रिसालत का अम्र पहुंच चुका था। और इस बात का इजहार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व हज के दौरान जो 3-4 खुतबात इरशाद फरमाए उसमें मुसलसल ये बात पूछी, हल बल्लग, तो क्या मैंने पहुंचा दिया, क्या इसकी गवाही देते हो? तो सब ने कहा, सब मुसलमानों ने कहा, कालू बला या रसूल अल्लाह, आप यकीनन सारी रिसालत का मैसेज पहुंचा चुके हैं। फिर पैगंबर अकरम ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद करते हुए अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, गवाह रहना कि मैंने सारी रिसालत का अम्र पहुंचा दिया है। लेकिन ये यकदम क्या हुआ कि जब पैगंबर अकरम जुफा के मकाम के करीब गदीर खुम के जगह पर पहुंचे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर आए कि ए रसूल पहुंचा दो, अगर नहीं पहुंचाया तो गोया कार रिसालत अंजाम नहीं दिया। तो इससे बात इस आयत से ही समझ में आ गई कि गोया ये अम्र इतना वजन वाला है, इतना बाअज़मत है कि अगर ये काम अंजाम नहीं दिया तो गोया रिसालत बेमाना हो जाएगी। मैं अगली बात अर्ज करता हूँ, वो क्या है? ये बात तो पैगंबर अकरम के सीने में भी थी कि अगर ये अम्र नहीं पहुंचाया तो गोया क़यामत तक के लिए रिसालत की हिफाजत कौन करेगा? गोया कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया, ये पैगंबर के दिल की बात थी
میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کے دل کی بات پر مہر تائید ثبت کی. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی یہ نبی کے دل کی بات تھی جو اللہ کو کہنا پڑی. یہ بات بھی خود قرآن کی کا اگلا حصہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. آیہ مبارکہ کے آخر میں اللہ فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. سبحان اللہ قبلہ. یعنی پیغمبر کا دغدغہ خاطر تھا کہ اگر میں نے ولایت ماں بعد کا اعلان کیا تو کیا مشکلات پیدا ہوں گی. اللہ نے فرمایا نہیں حبیب یہ کام ہم کرتے ہیں، آپ اعلان کریں ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ امر من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تاریخ پہ اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو کائنات کے رسول نے سب سے پہلا حکم بھی یہی دیا اور سب سے آخری حکم بھی یہی دیا. سبحان اللہ قبلہ. سبحان اللہ. یعنی رسالت کا آغاز ہوا تو یہی حکم تھا، اب انجام رسالت پہ بھی یہی حکم ہے. دعوت ذوالعشیرہ تو سب کو یاد ہے. بسم اللہ. دعوت ذوالعشیرہ پر جب نبی اکرم نے بیان فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو تمہاری دنیا اور آخرت میں تمہارے سعادتوں کا باعث ہے، جو میرا ساتھ دے گا کون ہے جو میرا ساتھ دے. 3 بار پوچھا تو 3 بار ہی ابو طالب کا بیٹا اٹھا، کہا یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے اس موقع پر اعلان فرمایا. یہ جملے تاریخ نے لکھے ہیں ان ھذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاطیعوہ واسلموا لہ، کہ آج جب پہلا اعلان ہو گیا رسالت کا تو یہ جملے یہ ہیں کہ میرا اخی، میرا وصی، میرا خلیفہ فیکم تمہارے درمیان یہ ہے علی ابن ابی طالب. گویا بے الفاظ دیگر پہلے دن ہی سے علی وصی بھی ہو گئے، علی خلیفہ بھی ہو گئے ساری انسانیت کے لیے. بے شک بے شک. اور پیغمبر نے فرمایا اسلموا لہو، اسی کے سامنے سر تسلیم ہوگے، اسی کی اطاعت کرو گے. تو پہلا حکم رسالت بھی یہی تھا، آخری حکم رسالت بھی یہی تھا. اس لیے کہ ولایت اور امامت کا معنی یہ ہے کہ یہ رسالت، یہ امور پیغمبر کے بعد کسی صادق اور امین کے سپرد کیے جائیں. پیغمبر کے بعد اس شخصیت کے یہ کے سلسلے میں یہ کیا جائے. تو اب یہ جو پیغمبر نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں، پس پہلے مرحلے میں جو اللہ کے رسول کی ولایت کا قائل ہے اس پر واجب ہے کہ علی کی ولایت کا قائل ہو. سبحان اللہ قبلہ. علی کی ولایت سے پہلے رسول اللہ کی ولایت کا کلمہ پڑھے. اب جب رسول اللہ ولی ہیں، صاحب ولایت ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کی شخصیت کی جتنی بھی ڈائمنشنز ہیں ان ساری ڈائمنشنز میں علی مولا رسول اللہ کے بعد جانشین ہیں. لہذا علی پیغمبر کی شخصیت کے وارث ہیں، علی پیغمبر اکرم کے قرآن کے وارث ہیں، علی پیغمبر اکرم کی شجاعت کے جانشین ہیں، بے شک بے شک. پیغمبر اکرم کی سیرت کے جانشین ہیں. علی پیغمبر کے بعد صادق ہیں اور امین ہیں. وہ پیغمبر اکرم جو قرآن جیسی کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے لے کر آئے، کوئی ایسا ہو جو قرآن کی ساری حقیقت سے آگاہ ہو. امیر المومنین فرماتے تھے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہا ہونا لعلما جمن، یہ ہے وہ سینہ جہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا علم کا سمندر موجود ہے.
یعنی بے الفاظ دیگر یہ جو علی کہہ رہے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے، اس لیے کہ علی پیغمبر کے علم کے بارے سے، علی پیغمبر کی شخصیت کی کنٹینیوشن ہے. سو جب یہ اعلان فرما دیا تو اللہ نے بھی تائید فرما دی اور 4 باتیں اعلان فرمائی. نمبر 1، الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے. سورہ محمد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ولایت کا تعلق جو ہے وہ صاحبان ایمان کے ساتھ ہے، اور کافرین لا مولا لہم، کافرین کا کوئی مولا نہیں ہے. تو مولا کو مولا ماننے کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم کی اتباع میں اس کو مولا مانا جائے کہ جس کا پیغمبر نے اعلان فرمایا ہے. بے شک. الیوم یئس الذین، آج کفار مایوس ہو گئے. تو یہ کوئی آج تو ہے کہ جس دن کفار مایوس ہو بسم اللہ بسم اللہ قبلہ بسم اللہ. بالآخر یہ کوئی ایک دن ہے، یہ سارے دن نہیں ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور اگلے مرحلے میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کوئی ایک خاص دن ہے جس دین کامل ہو گیا. اور کفار کیسے مایوس ہو گئے؟ اسی دن ایک کافر مایوس ہوا، اسی دن اسی مرحلے میں. حارث بن نعمان فہری، جس کے بارے میں قرآن نے لکھا ہے سأل سائل بعذاب واقع، کسی سائل نے عذاب طلب کیا، سوال کیا، عذاب مانگا. یہی حارث بن نعمان فہری ہے جو آیا پیغمبر کے پاس اور کہا یا رسول اللہ آج تک آپ نے جو کچھ کہا ہم نے مانا، تو اصل مشکل تو علی سے تھی، کیا یہ حکم آپ نے اپنی مرضی سے دیا ہے یا خدا کی مرضی سے دیا ہے؟ لیکن ابھی یعنی گویا ابھی تک شک ہے کہ پیغمبر نے کہیں رشتہ داری کا خیال تو نہیں کیا، پیغمبر نے کہیں اپنے بھائی کو بھائی عنوان ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان تو نہیں کر دیا. لہذا اس شخص نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا میں نے یقیناً خدا کے امر پہ یہ اعلان کیا ہے. اب جب یہ کہا تو اس نے دعا مانگی، کہا پروردگار اگر یہ تیری جانب سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو. وہیں سے ایک پتھر آیا اور وہ ڈھیر ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. الیوم یئس الذین کفروا، آج کفار مایوس ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج دوسرا اعلان تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا. اتممت علیکم نعمتی، خدا کی نعمتیں مکمل ہو گئیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اللہ اس دین سے راضی ہے. اللہ کس دین سے راضی ہوا؟ وہ اس امر کے پہنچانے سے کہ اگر نہ پہنچتا تو رسالت نہ پہنچتی. 1,24,000 انبیاء کی محنتیں ختم ہو جاتی اور انسانوں تک. اس کا مطلب ہے امامت و ولایت بنیادی طور پر ہدایت کا ایک نیا دروازہ پروردگار نے کھولا کہ قیامت تک اب ہدایت کا محافظ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اور خطبہ غدیر میں پیغمبر اکرم نے اپنے سارے جان نشینوں کا ذکر کیا اور آخری والی ولایت کا اعلان بھی پیغمبر نے کئی اوصاف بیان کیے کہ تم میں مہدی آئے گا اور وہ مہدی جان نشین ہوگا. گویا مہدی اس ولایت کا آخری والی ہے، اور یہ ولایت اس قدر عظیم ہے، اس قدر عظیم ہے. اسی لیے روایات میں یہ بات، اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں یہ بات آئی ہے، عید اللہ الاکبر، اللہ کی جانب سے عظیم عید، جو اللہ والی عید ہے. عید فطر بھی بلند عید ہے، عید الاضحیٰ بھی بلند عید ہے، لیکن یہ ولایت والی عید یہ سب سے عظیم تر ہے. بے شک. پروردگار ہمیں انشاءاللہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح عاشقوں میں سے قرار دے اور غدیر کی برکتوں سے اپنی زندگی کو اور آخرت کو سنوارنے کی
توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. درود بھیجیں ایک دفعہ محمد و آل محمد پر تمام مومنین اور مومنات. اللہم صلی